باب الوضو من النوم، نوم ناقض وضو ہے یا نہیں، نیند سے وضو ٹوٹتی ہے یا نہیں۔ وضو من النوم، نوم ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، نوم سے وضو ٹوٹتی ہے یا نہیں۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ نوم ناقض وضو ہے یا نہیں۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں ائمہ کے اختلاف۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ نوم کسی حال میں ناقض وضو نہیں ہے، نوم سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے کسی صورت میں بھی۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ نوم ناقض وضو ہے، ہر حال میں نوم سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، خواہ وہ نوم داخل صلاۃ ہو، خارج صلاۃ ہو، حیت صلاۃ ہو یا غیر حیت صلاۃ ہو، کثیر ہو یا قلیل ہو۔ دو مذہب۔ نمبر 3، کثیر نوم ناقض ہے، قلیل ناقض نہیں ہے۔ یہ امام زہری، ربیعۃ الرائی اور ایک روایت امام اوزاعی، امام مالک، امام احمد سے۔ نمبر 4، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ نوم حیت صلاۃ میں، جو نماز کی حیت ہے، قیام ہے، قعود ہے، جلسہ ہے، قومہ ہے، رکوع ہے، سجود ہے، نوم ایسے حیت میں ناقض نہیں ہے، خواہ داخل صلاۃ ہو یا خارج صلاۃ ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ مستجعن یا مستلقیاً، لیٹے ہوئے، چھت لیٹے ہوئے یا پالو پر لیٹے ہوئے، وہ نوم ناقض ہے۔ یہ 4 مذہب۔ نمبر 5، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک روایت ہے کہ سجدہ کی نوم ناقض نہیں۔ نمبر 5 نہ 6، رکوع کی نوم ناقض نہیں۔ یہ ایک امام احمد بن حنبل سے قول ہے۔ نمبر 7، عبداللہ ابن مبارک، ان کا مذہب ہے کہ حیت صلاۃ میں نوم ناقض ہے اور غیر حیت صلاۃ ناقض نہیں۔ نہ حیت صلاۃ میں ناقض نہیں، غیر حیت صلاۃ میں ناقض ہے۔ نمبر 7، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ صلاۃ میں نوم ناقض نہیں ہے، غیر صلاۃ میں ناقض۔ نمبر 8، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ نماز کے اندر ہو داخل صلاۃ یا خارج صلاۃ، قلیل ہو یا کثیر ہو، جب جالساً سیدھا بیٹھے ہوئے متمکن علی الارض ہو تو وہ نوم ناقض نہیں ہے۔ تو یہ کتنے مذہب ہو گئے؟ 9، یاد نہیں آپ کو؟ پہلا امام اوزاعی کا، دوسرا حسن بصری کا، تیسرا امام زہری ربیعۃ الرائی کا، چوتھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور 2 روایت، ایک رکوع کے بارے میں، یہ 5، ایک سجدہ کے بارے میں، یہ 6 امام احمد بن حنبل سے روایت ہے۔ نمبر 7 عبداللہ ابن مبارک سے ہے۔ نمبر 8 امام شافعی سے ایک قول ہے۔ نمبر 9 امام شافعی کا مذہب ہے۔ یہ کہ نوم ناقض ہے یا نہیں، یہ مذاہب ہے۔ اس میں سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سوال یہ ہے کہ یہاں حدیث میں ہے کہ مستجعن تو ناقض ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام لیٹ کر کے آپ کے خرانٹن نکلتے تھے، آپ سوتے، پھر بعد میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے، وضو نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء کی جو نوم ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ہو یا دوسرے انبیاء ہو، ان کی نوم ناقض وضو نہیں ہے۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہمارے آنکھیں سوئی ہوئی دل بیزار رہتا ہے۔ دوسرا جواب ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے خاصیت پر محمول ہے کہ آپ کے لیے مستجن نیند ناقض نہیں ہے، امت کے لیے ہے۔ بھائی سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ چلو آگے، یہ باب ہو گیا۔ حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من تبيض قال فقال ابن عباس انا اتوضا من الدنيا نتوضا من الحميم فقال ابو هريرة يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضربه مثلا۔ پڑھ دوسرا باب بھی پڑھ۔ مما غجرت النار مما مسنت النار، مما غجرت النار مما مست النار، دونوں کا معنی ایک ہے کہ وہ چیز کہ جو آگ پر پک گئی ہے۔ دونوں کا معنی ہے کہ آگ پر جو چیز پک جائے وہ ناقض، پہلے باب میں ہے کہ وہ ناقض وضو ہے، اور دوسرے باب میں ہے کہ وہ ناقض وضو نہیں۔ دو یہاں باب قائم کیا امام ترمذی نے، دو حدیثیں لایا، پہلے باب میں کہ جس سے نقض وضو ثابت ہوتا ہے، اور دوسرے سے عدم نقض وضو۔ سمجھا گیا؟ اب چائے آگ پر پکتی ہے تو آپ نے چائے پی لیا، پھر آپ پر وضو واجب۔ روٹی بھی آگ پر ہے تو آپ نے روٹی کھا لیا، سالن کھا لیا، تو پھر بعد میں وضو آپ کے اوپر واجب۔ مما غجرت النار مما مسنت النار کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ سردی میں پانی گرم کیا غسل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، وضو کر لیا گرم پانی سے، یا گرم پانی سے غسل کیا، آپ کی وضو ٹوٹ گئی، پھر وضو ختم۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سوال یہ ہے کہ اس پر کسی کا عمل نہیں ہے، ائمہ میں سے کسی کا اس پر عمل نہیں ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جائے، تو پھر سمجھانا یہ تو بس پورا بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو تسلسل کے ساتھ اس میں تسلسل آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو پہلی باب میں حدیث ہے کہ مما غجرت الناقض وضو ہے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ دوسرے باب میں جو حدیث ہے وہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ تو اب کسی کا یہ مذہب نہیں ہے کہ مما غجرت النار ناقض وضو ہے، ناقض وضو نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایک جواب ہے اس کا۔ دوسرا جواب، یہ خواص کے لیے یہ حکم، جو خواص ہے ان کے لیے ہے کہ وہ مما غجرت النار استعمال کر کے پھر وضو کرے۔ اور تیسرا، یہ استحباب پر محمول ہے کہ مستحب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ باب الوضوء مما غجرت النار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء مما مست النار، وضو واجب ہوگا کہ جو آگ پر گرم شدہ چیز کو استعمال کرے۔ ولو من ثور عقد، ثور کہتے ہیں ٹکڑے کو، عقد معنی خرط کا، کرت ترکی زبان میں فارسی، کہ یہ چونکہ آگ پر ہی اس کو جوش دیا جاتا ہے،
وہ لسی کو پھر وہ اس سے وہ خرس بناتے ہیں، تو آگ کی بنی ہوئی چیز ہے یہ ناقض وضو۔ فقال ابن عباس نے فرمایا جیسے ابو ہریرہ کو، انا اتوضا من الدہن، یہ جو تیل ہے نا یہ بھی تو پھیڑ کر کے وہ آگ پر اس کا وہ نکالا جاتا ہے تیل سرسوں سے، تو پھر ہم وضو کریں، یہ بھی ناقص۔ قال ابو ہریرہ نے فرمایا یہ ابن اخی اذا سمع، جب حدیث کو سنے گا تو فلا تضرب له مثلا، اس سے معارضہ نہ کرنا۔ وفی الباب عن ام حبیبہ و ام سلمہ و زید بن ثابت و ابو طلحہ و ابی ایوب و ابو موسیٰ قال ابو عیسیٰ وقد رأى بعض اہل العلم الوضوء مما، بعض علماء کہتے ہیں کہ وضو مما غجرت النار ناقض وضو ہے، و اکثر اہل العلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم علی ترک، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ترک الوضو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ باقی یہ حدیث میں جو ہے تو یہ یا منسوخ ہے یا یہ استحباب پر معمول ہے یا یہ خواص کے لیے ہے۔ چلو ہاں وہ پڑھ لیا باب فی ترک الوضوء مما غجرت النار، یہ اس باب میں جو حدیث ہے وہ پہلے کے لیے ناسخ ہے۔ ان جابر قال خرج نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا معہ، میں ساتھ تھا، فدخل علی امرأۃ من الانصار، ایک انصاری عورت کے پاس تشریف لایا، فذهبت له شاة، اس نے بکری ذبح کیا۔ تو شاة اور غنم یہ دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے مساوی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بیڑ بکری دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بیڑ بکری دونوں کو غنم بھی کہہ سکتے ہو، شاة بھی کہہ سکتے۔ بکری کے لیے خاص ماز کا لفظ ہے اور بیڑ کے لیے خاص زان کا لفظ ہے۔ بکری ذبح کیا تو نبی علیہ السلام کھایا، وَأَتَتْهُ بِقِنَاءٍ مِّن رُطَبٍ، گوشت کھانے کے بعد اس کے لیے تازہ کھجور لایا، فَأَكَلَ مِنْهُ، نبی علیہ السلام نے کھجور بھی کھایا۔ ثم توضأ، پھر نبی علیہ السلام وضو کیا ظہر کے لیے، صلی نماز پڑھی، ثم انصرف، جب نماز سے فارغ ہو گیا پھر آ گیا، فأتته بعلالة من علالة الشاة، بکری کے جو بچ گئے جو گوشت پہلے کھانے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کو پیش کیا، فأكل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا، ثم صلی العصر، پھر عصر کی نماز پڑھی، ولم یتوضأ، وضو نہیں کی۔ تو یہ ناسخ ہے، سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے وضو نہیں کی، تو وہ منسوخ پہلے والا یا خواص کے لیے یا استحباب یا خصوصیت پر محمول۔ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات بھی پورا ہو گیا۔